صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک لکڑہارا ہوا کرتا تھا جو لکڑیاں بیچ کے اپنا گھر کا خرچہ گزارا کرتا تھا۔ تو ایک دن اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے گھر سے یہ سگریٹ جلا کے لے آؤ۔ اس کی بچی سگریٹ جلانے جاتی ہے تو عورت کلیجی بون رہی ہوتی ہے، تو بچی کا بہت دل کرتا ہے کلیجی کھانے کا، تو وہ بار بار سگریٹ بجھا کے بار بار اسے جلانے کے لیے جاتی تھی کہ کیا پتہ وہ عورت مجھے کھانے کو دے دے کلیجی، مگر عورت کلیجی کھانے کو نہیں دیتی۔ تو پھر وہ گھر واپس جاتی ہے، تب تک سگریٹ جو ہوتا ہے نا آدھا رہ جاتا ہے جال بوجھ کے نا۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ آدھا سگریٹ تم پی آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آنٹی کلیجی بنا رہی تھی تو مجھے بھی دل کر رہا تھا کلیجی کھانے کا، تو آنٹی نے لیکن مجھے دی نہیں۔ تو بابا کو کہتی ہے کہ آپ کل کلیجی ضرور لانا۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں 2 دن کچھ نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں، 2 دن کی لکڑیاں اکٹھی کر کے میں پھر سیل کر کے کلیجی لا دوں گا۔ وہ بچی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد جب وہ لکڑیاں جمع کر کے جنگل میں لینے جاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہاں آگ لگی ہوتی ہے۔ پھر وہ دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے، روتے روتے نیند آ جاتی ہے۔ نیند میں دیکھتا ہے کہ نقاب پوش تشریف لاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سنگریزے لو، گھر جاؤ، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، اور پھر جب مشکل تمہاری آسان ہو جائے تو ہمارے نام پہ، مطلب اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ تم نظر نیاز بھی دینا۔ وہ سنگریزے لے کے جو آگ کی جو راکھ ہوتی ہے نا وہ لے کے گھر جاتا ہے، تو پھر وہ اندر داخل ہونے سے شرما رہا ہوتا ہے کہ بیٹی دیکھے گی تو کہے گی تم آج کلیجی نہیں لے کے آئے۔ پھر بیٹی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابو دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے اندر نہیں آ رہے، تو وہ کہتی ہے کہ بابا جان آ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی کلیجی کھا لیں گے جب اللہ میں نوازے گا۔ تو پھر وہ سنگریزے جو ہوتے ہیں اس کے پاس جو مولا نے کہا تھا کہ آپ لے جاؤ، اپنی بچی کو دیتا ہے، کہتا ہے اس سے کھیلو۔ بچی وہ سنگریزے جو آ کے کمرے میں پھینک دیتی ہے۔ صبح جب وہ فجر کے لیے اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو اس کی بیوی دیکھتی ہے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جا کے اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ جب وہ آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہیرے جواہرات چمک رہے ہوتے ہیں، جو سنگریزے ہوتے ہیں نا وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وہ پھر جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں انہیں سیل کر کے بہت امیر ہو جاتے ہیں اور محل بھی بناتے ہیں۔ پھر وہ ایک دن اپنی بیوی کو کہتا ہے اب میرے پہ حج واجب ہو گیا تو میں حج پہ جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ حج پہ نکلنے سے پہلے گھر کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی نا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا ہر مہینے معجزہ پڑھ کے نیاز دینا 7 مختلف رنگ کی مٹھائیاں لا کے۔ تو پھر جب وہ حج پہ چلا جاتا ہے اس کی بیٹی ماں کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی غریب نہیں کر سکتا، تو چھوڑو ہم کیا مختلف 7 رنگوں کی مٹھائیوں پہ معجزہ پڑھ کے دیں۔ تو اس طرح وہ یہ نہیں پڑھتے۔ پھر ایک دن بادشاہ کی جو بیٹی ہوتی ہے اور اس کی جو بادشاہ کی بیگم ہوتی ہے اس گاؤں کے، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک دن ان کے محل میں گئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بادشاہ کی بیٹی کا ہار چوری ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے اپنی نوکرانی کو کہ تم نے چوری کیا۔ نوکرانی کہتی ہے نہیں میں نے چوری نہیں کیا، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ جو امیر ہو جاتے ہیں نا جن کو وہ سنگریزے خزانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس پہ الزام لگاتی ہے۔ پھر بادشاہ پکڑ کے اس ماں بیٹی کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف جو ان کے ابو ہوتے ہیں جو حج پہ گئے ہوتے ہیں ان کو راستے میں چور لوٹ لیتے ہیں، وہ حج کیے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں محل کے آگے دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، پھر لوگ انہیں سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تو اس وقت بھی چوری نہیں کی جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اب ہم اتنے امیر ہو کے کیوں چوری کریں گے؟ بادشاہ نہیں مانتا۔ تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اور بیوی جیل میں ہے تو مجھے بھی جیل میں بند کر لو، میری غیرت نہیں گوارا کھاتی کہ وہ جیل میں رہیں اور میں باہر گھوموں۔ تو پھر اس کو بھی جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے
گھر والوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے جانے کے بعد معجزہ پڑھ کے نظر دی تھی، نیاز دی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اسی کی سزا ہے کہ تم نے نظر نیاز کیوں نہیں دی۔ پھر وہ روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر روتے روتے نیند آ جاتی ہے۔ نیند میں پھر ان کو مولا نظر آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے سزا ملی اللہ کی طرف سے کہ تم نے اہل بیت علیہ السلام کی نیاز دینا بند کر دی تھی۔ تو پھر وہ اٹھتا ہے تو اپنے تکیے کے نیچے دیکھتا ہے، وہاں پہ کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو مولا بتاتے ہیں کہ تمہیں پیسے ملیں گے اس طرح تکیے کے نیچے سے، تو تم اس کی 7 مختلف رنگ کی مٹھائی لے کے 14 دانے اس پہ ہمارا معجزہ پڑھ کے تو بانٹ دینا نا۔ تو پھر وہ صبح اٹھتا ہے، پیسے اٹھاتا ہے تکیے کے نیچے سے، جیل میں بند ہوتا ہے۔ جیل کے باہر سے ایک لڑکا گزرا ہوتا ہے گھوڑے پہ، تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے 7 رنگ کی 14 ٹافیاں لا دو۔ لڑکا کہتا ہے کہ تم ابھی بھی بوڑھے ہوگے اور جیل میں اور ٹافیاں کھاؤ گے، میں نہیں لا کے دے رہا، میری آج مہندی ہے تو میں اس کے لیے سامان لینے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا ہی آگے جاتا ہے، گھوڑے سے گر کے مر جاتا ہے۔ اس کے لڑکے کے ابو کو پتہ لگتا ہے کہ میرا بچہ اس طرح مر گیا، تو اس کے ابو روتے روتے اس بچے کو اٹھانے آتے اپنے بچے کی لاش کو۔ تو پھر جیل کے باہر سے جب وہ گزرتا ہے تو جیل میں سے یہ بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے 7 رنگ کی 14 ٹافیاں لا دو، یہ لو پیسے۔ تو وہ کہتا ہے میرا تو بیٹا مر گیا، چلو میں اس بوڑھے کا کام کر دیتا ہوں۔ وہ اس کو ٹافیاں لا کے دیتا ہے، یہ ٹافیوں پہ نیاز پڑھ کے معجزہ پڑھ کے نیاز بانٹتے ہیں، اور اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ یہ ٹافی پکڑو، اس کو پانی میں گھول کے اپنے بچے کے حلق تک پہنچاؤ، تمہارا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ بوڑھا یہی کرتا ہے، بچہ ایک دم اس کا کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے نا، جس کی بیٹی کا ہار چوری ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا آتی ہے چونچ میں ہار لے کے، اور جہاں سے اس کی بچی کا ہار چوری ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیتی ہے واپس۔ بادشاہ کہتا ہے ضرور اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے جو یہ چڑیا اس طرح ہار لے کے آئی ہے۔ وہ پھر ان کو بلاتا ہے، فیملی کو، ان کی جن کو جیل میں قید کیا ہوتا ہے، پھر وہ سارا اس کو معاملہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ پھر بادشاہ اپنا ہار اتار کے ان کے قدموں میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سے آپ کا غلام اور آپ میرے مالک۔ اللہ جس طرح ان کی مشکل حل ہوئی، سب کی جائز حاجات پوری کریں، سب کی مشکلیں آسان کریں۔